اسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے آج دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں کہ فاطمہ خود دعائیں کرے، بس جتنا تڑپ کے رو سکتے ہیں، جتنا بے چینی کے ساتھ ماتم کر سکتے ہیں کریے، یہ سوچ کے کریے کہیں یہ ماتم آخری ماتم نہ ہو، کہیں یہ پرسہ آخری پرسہ نہ ہو۔ عزیزو، کہیں آپ نے ایسی فوج دیکھی ہے، کہیں بھی اگر کوئی جنگ ہوتی ہے فوج کا سلیکشن ہوتا ہے نا، اور جب سلیکشن ہوتا ہے تو اس کی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، قد دیکھا جاتا ہے، ایج دیکھی جاتی ہے، اس کی جسم و جسمانیت دیکھی جاتی ہے، اس لیے کہ فوج سے لڑنا ہے۔ یہ کربلا کی فوج جو حسین لے کے آئے ہیں یہ جدا ہے، جب یہ جدا ہے تو حسین کے چاہنے والے بھی جدا ہونے چاہیے۔ بس چند فقرے اور پھر ربط مسائل۔ حسین نے کربلا میں فوج کے سلیکشن کا کرائٹیریا بدل دیا۔ حسین کی فوج میں بزرگ صحابی بھی ہے جس کی آنکھوں کی ابروئیں اتنی بڑی تھی کہ آپ آنکھوں سے ہاتھوں سے ہٹا رہے تھے، جون جیسا صحابی بھی ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی فوج میں 13 سال کا بچہ شریک ہو؟ اگر کسی کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی کی فوج میں 6 مہینے کا بچہ ہو؟ حسین کسی اور طرف متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ عزیزو، حسین نے عمر نہیں دیکھی، حسین نے جسم و جسمانیت نہیں دیکھی، حسین نے کردار دیکھا ہے۔ حسین کو کردار چاہیے، حسین کو اعلیٰ ایمان چاہیے۔ صرف حسین ہی نہیں، اب یہ کربلا ماتم کرتے ہیں نا، حسین کاش ہم ہوتے۔ اپنے آپ کو تیار رکھیے، اب ایک اور کربلا ہونی باقی ہے، وہ بھی بے چین خون کے آنسو روتا ہے، اور آج کا دن امام زمانہ کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ روئیں گے، ماتم کرتے ہیں، آپ کو کوئی دلاسا دینے والا ہے، مگر ہائے امام زمانہ، ہائے یک و تنہا خون کے آنسو رونے والا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین نے فوج کو تیار کیا، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، بتا دیا مجھے سن و سال نہیں، مجھے کردار چاہیے۔ عزیزو، آپ نے 9 دن 10 دن ماتم کیا، گریہ کیا، غصہ کیا، حسین تو کامیاب ہو گئے، حسین نے فتح پا لی۔ کیا آپ پرسہ دے کے بس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں، امام حسین کا امتحان ختم ہوتا ہے، آج سے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہم نے پرسہ دے کے ماتم کر کے آنکھوں سے آنسو نکال کے بتایا، مولا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، اب پورے سال کردار میں تبدیلی لا کے بتائیے، مولا ہم صرف غم میں نہیں بلکہ آپ کے مقصد میں بھی شریک ہیں۔ سمجھے آپ؟ اس فوج میں 13 سال کا بچہ، یتیم بچہ۔ عزیزو، حسین سے آپ نے زیارت عاشورہ میں وعدہ کیا ہے نا، عہد کیا ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ہے۔ عزیزان گرامی، اس وعدے پہ باقی رہنا، اس وفا پہ باقی رہنا۔ ایک واقعہ بیان کروں، جناب قاسم چھوٹے سے تھے، آپ کے گھر میں پرندے آیا کرتے تھے اور صحن میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وفا کیا چیز ہوتی ہے؟ جب عہد کرو کہ آپ امام حسین کے صدقے میں کھا رہے ہیں تو اسے پورا کیجیے۔ عزیزو، جناب قاسم کیا کرتے تھے، شام ہوتی تھی، صحن خانہ میں جاتے، ایک گوشے میں پانی رکھتے تھے ایک برتن کے اندر، اور دوسرے گوشے میں دانا رکھتے تھے۔ صبح نمودار ہوتی یہ پرندے دیواروں پہ بیٹھتے، دیواروں پہ بیٹھنے کے بعد صحن خانہ میں آتے اور آہستہ آہستہ وہ پانی اور دانا کھا کے اڑ جاتے۔
یہ ملتا ہے کہ روز کا دستور تھا جناب قاسم کا، جس دن سے جناب قاسم نے مدینے سے کربلا کے لیے رخ کیا تھا، اس دن سے ملتا ہے ان پرندوں نے قاسم کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، پرندوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ملتا ہے کہ روزے کب آئے، کہاں آئے عزیزانی، کیونکہ قاسم کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی کھایا پیا ہے نا، دانا کھایا، کب آئے؟ جب قاسم کی لاش پامال مقتل میں پڑی تھی، یہ پرندے آئے، انہوں نے اپنے پروں کو خون سے رنگین کر کے اور آسمان کی طرف اڑ کے نہ جانے کہاں گئے، یہ خدا جانتا ہے۔ عزیزو یہ وہ قاسم ہے، یہ وہ قاسم ہے، آپ سے تصور نہیں کر سکتے۔ شب عاشور جناب عباس کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میں قربانی دوں گا اکبر۔ اکبر کہتے ہیں نہیں چچا، آپ تو میرے بابا کے میرے بابا کی قوت بازو ہیں، آپ میرے بابا کی پشت پناہ ہیں، نہیں پہلے میں قربانی دوں گا۔ کہتے ہیں نہیں عباس، تم تو میرے آقا مولا کی آنکھوں کے نور ہو۔ عزیزو ایک 13 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہ چچا پہلے آپ قربانی دیجئے گا، نہ بھیا آپ قربانی دیجئے گا۔ اس لیے چچا آپ اگر چلے گئے تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، اے بھیا اگر تم رخصت ہو گئے تو چچا کی آنکھوں کا نور ہو جائے گا۔ ارے میں یتیم ہوں، کل سب سے پہلے میں قربانی دوں گا۔ یہ سننا تھا حسین نے، یہ جملے سنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے میرے لال یہ کیا کہہ دیا، اے میرے قاسم۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور نمودار ہوئی، قاسم باپ ماں نے سجا کے بھیجا، میرے لال جلدی سے اپنی جان کو قربان کرتے آقا کے اوپر۔ عزیزو بار بار جاتے سینے سے لگاتے، میرے لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ جناب قاسم ہو بہو صورت میں امام حسن کے مشابہ تھے، بار بار جاتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی، آ کے سر جھکا کے ماں کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے لال خیریت تو ہے، کیوں سر جھکائے بیٹھا ہے؟ اماں جو یتیم ہوتا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اے اماں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اماں میں بار بار کہتا ہوں، چچا کہہ دیتے ہیں اے تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اچانک یاد آیا بابا نے آخری وقت میں میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا قاسم جب تیرے پہ سخت ترین وقت پڑے اس بازو کو کھول لینا۔ عزیزو قاسم نے اس تعویذ کو کھولا تو باپ کی تحریر سامنے آئی، کیا لکھا تھا؟ قاسم جب تو اس تعویذ کو کھولے گا میرا بھائی حسین کربلا میں نرغے آدم میں گھرا ہوگا۔ اے قاسم میں تو نہ ہوں گا مگر میری طرف سے تو اپنی جان کو حسین کو قربان کر دینا۔ عزیزو خوش ہو گئے، تحریر کو لے کے حسین کی خدمت میں آئے۔ عزیزان گرامی ذرا تصور کرو جب بھائی کے سامنے بھائی کی تحریر آئی ہوگی تو امام حسین کو امام حسن یاد آ گئے ہوں گے، تحریر کو آنکھوں سے لگایا، عزیزان گرامی ہاتھ پکڑا، خیمہ گاہ میں لے کے آئے، جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے زینب ذرا صندوق لے کے آؤ۔ صندوق لایا گیا، نیا کرتا پہنایا، امام حسن کا امامہ رکھا، امام حسن کی عبا پہنائی، اس کے بعد جناب فاطمہ کبریٰ کا ہاتھ، جناب فاطمہ کبریٰ کا ہاتھ قاسم کے ہاتھ میں دیا۔ عزیزان گرامی جب قاسم چلنے لگے تو فاطمہ کبریٰ نے کہا میرے والیوں والد جاؤ خدا حافظ، مگر بس اتنا بتا دو کل جب 11 محرم کو ساری بیویاں مقتل سے گزاری جائیں گی، اپنے اپنے وارثوں کے لاشیں سے پہنچیں گی، مجھے یہ بتا دو تمہارے لاش کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ سننا تھا۔ قاسم نے اپنے دامن کو پھاڑنے کے بعد اس کرتے کے ٹکڑے کو جناب فاطمہ کبریٰ کے ہاتھ میں دیا اور دینے کے بعد کہا دیکھو فاطمہ کبریٰ اگر میرا جسم و جسمانیت ثابت رہا تو اس ٹکڑے سے پہچان لینا، کیونکہ میرا دامن پھٹا ہوا ہوگا کہ یہی قاسم کی لاش ہے۔ اگر میرا لاشا
سالم نہ رہا تو بس سمجھ لینا جہاں ٹکڑے بکھرے ہوئے ہو وہی قاسم کی لاش ہوگی. چلنے لگے قاسم. حسین نے روکا میرے لال ابھی لباس بدلنا ہے. وہ لباس عروسی تھا. اب لباس شہادت کیا کیا حسین نے؟ حسین نے کرتے کے دامن کو چاک کیا جیسے کفنی چاک کی جاتی ہے. امامے کو کھولا, 2 حصوں میں کیا. ایک حصہ سر پہ باندھا, دوسرا حصہ چہرے پہ ڈالا. عزیزان گرامی, رکابیں چھوٹی تھی, 13 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے. جناب عباس نے رکابیں کاٹ کے رکابوں کو چھوٹا کیا. اب قاسم کو سوار کیا, سر پہ سامنے جو حصہ بچا تھا امامے کا وہ ڈالا. کیوں؟ کہا کہ دھوپ تیز ہے, کہیں قاسم کا چہرہ دھوپ کی شدت میں کبلا نہ جائے. قاسم گئے, جنگ کی, ارزق کو شیبہ واصل جہنم کیا, اس کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا. وہ منزل لاتی ہے کہ قاسم گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں, زخموں سے چور چور ہونے کے بعد. عزیزو, جب امام حسن کا آخری وقت تھا نا تو جناب عباس کے ہاتھ میں قاسم کا ہاتھ دیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا, قاسم, اے عباس میرے قاسم سے خبردار, اسے کوئی اذیت نہ آنے پائے, اس پہ کوئی مصیبت آئے تو اسے مصیبت کو دور کر دینا. اے عباس تیرے سپرد کر رہا ہوں. عزیزو, جیسے ہی قاسم نے کہا اے چچا درگنی, ادھر سے حسین دوڑے, ادھر سے عباس دوڑے. کیا عزیزان نے کیا عباس جیسی قاسم نے کہا اے چچا میری مدد کیجئے, ارے بھائی کا وعدہ یاد آ گیا ہوگا. عزیز و تیز رفتار کو جب دوڑے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, قاسم کا لاشا بابا تاریخ میں ملتا ہے. آواز دیتے جاتے ہیں حسین, اے میرے قاسم تو کہاں ہے؟ لاش کے ٹکڑوں سے آواز آتی ہے, اے چچا میں ادھر ہوں. عباس لاش کا ٹکڑا اٹھاتے اور کہتے اے قاسم تیرا چچا شرمندہ ہے, تیرے بابا سے وعدہ کیا تھا پورا نہ کر سکا. عزیزان گرامی, یہ واحد لاشا ہے جو ایک چادر میں اور ایک ہی کاندھے پہ اٹھا ہے. لائے گٹڑی باندھ کر خیمہ گاہ میں رکھ دی. زینب دیکھ رہی ہے, فروا کہہ رہی ہے میرا قاسم کہاں ہے. اب جو گٹڑی کھولی لاش پامال. عجب نہیں زینب نے ماتم کیا ہوگا. اے بھیا میرا مقدر, مدینہ میں آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے, کربلا میں قاسم کی پامال.